یہ روٹی کمانے کے لیے اگر آپ پڑھیں گے آپ کریٹو نہیں ہوں گے. لیکن اگر میں کہوں کہ دس شوڈ بی فار لائف، یہ کرتی کیا ہے، تعلیم میں ہے کیا، ایجوکیشن ہوتی کیا ہے، کیا یہ کمپینڈیم آف نالج ہی ہوتا ہے، یا یہ نالج اور انفارمیشن اور ڈیٹے کو اس شکل میں ہمارے سامنے لاتی ہے کہ اس سے ہم نتائج اخذ کرتے ہیں جو کہ زندگی کے دھارے بدل کے رکھ دیتے ہیں. نالج ڈگری کا نام نہیں ہے یا 10 کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. نالج ایک وزڈم کا نام ہے. وہ وزڈم آپ چلتے ہوئے بندے سے سیکھ لیں، اپنے اندر بستے ہوئے بندے سے سیکھ لیں، یا کبھی اس آسمان کی طرف ان کہکشاؤں کو غور سے دیکھیں. یہ درخت، یہ پرند چرند، ان کی زندگی کا کبھی مطالعہ کریں. یہ کتابیں ہیں نالج سے بھری ہوئی ہیں. ایک چھوٹا سا بیج ہے بینیان ٹری کا، سب سے چھوٹا بیج ہے اور سب سے بڑا درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسے ہی میں کہتا ہوں انسان ہے. کیا ہے یہ بوسٹن ٹی پارٹی 1773، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہا کہ برطانوی جہاز، ایسٹ انڈیا کمپنی کا جہاز جب چائے لے کر امریکہ جو کہ میری کالونی ہے وہاں پہنچے گا تو امریکی حکومت جو کہ میری غلام حکومت ہے اس پر ٹیکس نہیں لگائی. لیکن جو امریکہ کے نیٹو ٹریڈرز ہیں اگر اب وہ چائے امپورٹ کرتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں ان پر ضرور ٹیکس لگائیں اور اپنا نظام چلائیں. اپنا نظام ان پر ٹیکس لگا کر چلائیں، ہمیں نہ ٹیکس لگائیں. کیا اس میں کوئی لا تھا؟ اس کو کہتے ہیں ایکسپلائٹیٹو سٹائل. اب وہاں چکے شعور جاگ چکا تھا ان امریکاز میں، یہی یورپ کے لوگ تھے، علم آ گیا تھا. اب میں بات کہاں سے شروع کی تھی وہیں ختم کرنے لگا. اس علم نے ان کو ڈسرن کرنا سکھا دیا بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. ان میں جرت پیدا کر لی ٹو فائٹ فار یور رائٹس اینڈ فائٹ اگین دا یوزرپرز اینڈ دا پلنڈرز. نے کہا ان کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جہاز آئے تو ٹیکس نہیں لگے گا، ہمارا جہاز آئے تو ٹیکس لگے گا. Who gave them this power? They all got together in Boston in 1773. سارے امریکہ سے کہا کہ آج اکٹھے ہو کر وہاں جاؤ، اور ٹنوں کے حساب سے جو چائے آئی تھی ان بحری جہازوں میں، اتنا بڑا کراؤڈ تھا، ساری چائے اٹھا کر بوسٹن کی ہاربر میں پھینک. And that was the start of American independence. And it took just 3 years. America became the United States of America. And it is ruling the world now. یہ ہے تعلیم کیسے بندے کو آزاد کرتی ہے. اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے جو ایرسٹوکریٹک کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اولیگارکس ہیں، مونارکس ہیں، پاورفل طبقات ہیں، they are against this kind of education. اور یہ ایجوکیشن سٹارٹ ہوئی تھی سوکریٹیز سے. اس نے کہا یہ سوچنا سکھاتا ہے، یہ ریزننگ سکھاتا ہے، یہ کوشچن کرنا سکھاتا ہے. بادشاہ کو کوشچن نہیں پسند آتے. اس نے کہا تعلیم بند کرتے ہو کہ ہم لوگ پیو گے. اس نے کہا یہ تعلیم ہی میں ہوں، یہی سوکریٹیز ہوں. اگر آپ نے یہ آواز میری بند کی تو میں تو رہا ہی نہیں ہوں، میں تو چند سوچوں کا نام ہوں. اگر آپ نے میری سوچ بند کر دی تو میں مر گیا، میں ختم ہو گیا. اگر آپ سوچ پر قید لگانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے مجھے زہر کا پیالہ دے دیں. اور اس نے پیالہ پی لیا، دنیا کے حساب سے مر گیا، کتابوں میں زندہ ہے. آج 4 مئی 2023 میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اس کے بعد میں بھی دنیا میں نہیں رہوں گا، سوکریٹیز رہے گا. یہ ہے تعلیم، یہ ہے انداز، یہ ہے جینا.